الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہاں سے میں آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کے مضامین کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے تو اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر جو ہے 41واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 61 ہے۔ یہ سورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہونے والی دوسری صورتوں کی طرح حامیم سے شروع ہوئی ہے اور اسی لیے علامتی طور پر اس سورت کو حامیم اور پھر سجدہ کا ذکر کی وجہ سے اس سجدہ کا اضافہ کیا گیا ہے اور حامیم سجدہ کا نام بھی اس سورت کو دیا گیا ہے۔ اور شروع میں کتاب فصلت آیات تو اس سورت کو جو ہے فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس میں نصیحت کی باتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی ہیں تاکہ علم اور بصیرت رکھنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پھر آثار کائنات اور کائنات میں پیدا کیے ہوئے خدا کی عام ربوبیت کے ساز و سامان کے ذریعے سے توحید کا ثبوت دیا گیا ہے اور شرک کا رد اور مشرکین کی سرگرمیاں جو انسانی سوسائٹیوں کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں ان کا ذکر اور زمین پر فساد پھیلانے کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کی یہ سرگرمیاں زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ نتائج دنیا میں عذاب الہی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور قیامت میں دردناک سزاؤں کی صورت میں وہاں پر ظاہر ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی تاریخ کا ذکر کیا ہے کہ گزشتہ قوموں کی تاریخیں جو ہیں وہ پکار کر کے اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ زمین پر فساد پھیلانا یہ اپنی شامت کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ خدائی عذاب سے تباہ شدہ کھنڈرات انسانوں کی عبرت کے لیے موجود ہیں۔ فرمایا قرآن کریم بہرحال ایسی کتاب ہے کہ جو دلوں کے اوپر اثر ڈالتی ہے اور منکرین قرآن تک اس کے اعتراف کے اوپر مجبور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کافر لوگ یہ منصوبے بناتے تھے کہ قرآن کی آواز کسی طرح لوگوں کے کانوں کے اندر نہ پڑے، چنانچہ وہ اپنے ہم نواؤں کو سکھاتے تھے کہ جس وقت
قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم شور مچایا کرو۔ جو لوگ آج دوسروں کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھ کر اپنی سرداری کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن ان کے پیرو انہی کے خلاف انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح توحید کا اقرار اور اس پر استقامت کے اسباب کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور جن لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کی سعادتوں کا کیا ہی ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ کے بہترین انعامات کے مستحق ہوں گے، اور یہ انعامات کبھی بھی فنا ہونے والے نہ ہوں گے۔ پھر اس کا ذکر ہے کہ اسلام بہرحال سربلند ہو کر کے رہے گا، اور نہ صرف عرب میں بلکہ اس کی روشنی دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے حکم سے پھیلے گی۔ اور فرمایا کہ دین الہی ہمیشہ سے یہی اسلام رہا ہے۔ اختلافات لوگوں کے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، قرآن سے اعراض اور اس کا انکار بھی فرمایا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ توریت کے بارے میں بھی لوگوں نے اسی طرح کے اختلافات کیے تھے۔ منکرین قرآن کا فیصلہ فوراً اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ کا طریقہ اور اس کی سنت اللہ یہی ہے کہ وہ مہلت دیتے ہیں۔ اگر مہلت سے ان لوگوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر بہرحال خدائی فیصلہ ہو کر کے رہے گا، اور وہ فیصلہ اس سے مختلف نہ ہوگا جو کہ قوم سمود اور فرعون وغیرہ جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ سورت کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے یہاں پر حامیم کا ذکر ہوا، اور پچھلی سورت کی ضمن کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے۔ انہیں اصطلاح میں خوامیم سبع کہا جاتا ہے، یا آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا مغز آل حامیم ہے، یعنی خوامیم سبع ہے۔ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف۔ میں ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے کہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا حاکم اور حکمران بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم ملک عرب کی دولت جمع کر کے آپ کے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں، اگر آپ کو کسی مالدار گھرانے کے اندر کسی مالدار عورت سے نکاح کرنا مقصود ہے تو ہم عرب کی حسینائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور اگر کسی جن بھوت کا آپ کے اوپر اثر ہے تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، لیکن آپ اپنی اس تبلیغ کو چھوڑ دیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ جس وقت اس نے اپنی ساری تقریر کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس سورت کی تلاوت شروع فرما دی، اور فرمایا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو ابو ولید کے اوپر خوف طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اوپر رکھا اور کہا کہ اے بھتیجے، میں تمہیں خاندان
اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، رک جائیے اور آگے نہ بڑھیں۔ عتبہ وہیں سے اٹھا، واپس اپنے لوگوں کے پاس گیا اور آ کر کے اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، اور اگر مغلوب ہو گئے تو تمہارا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ صورت اپنا آغاز قرآن کریم کے عظیم ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے تنزیل من الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے کہ جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس صورت کے احکام اور معانی اور مضامین اور مقاصد، قصص اور مواعظ، احکام اور امثال، وعدے اور وعیدیں، یہ سب بالکل واضح ہیں، جن کے اندر کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں ہے۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ فرمایا کہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان میں پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کریں گے۔ مشرکین کے ہذیان اور اس یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد ان کے سامنے بیان فرما دیجئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے، مجھے وحی اور نبوت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر مکمل کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں اس کے اندر خزانے ودیعت کر کے 4 دن میں اس سے فارغ ہو گئے، اور پھر مزید 2 روز کے اندر آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوئیں سے بنایا، اور اس کی زینت اور حفاظت کے لیے ستاروں کو پیدا کر کے کل کائنات کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر مکمل فرما دی۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر اور شرک کے اوپر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت اور جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار اور براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد اور ثمود کی تکذیب اور انکار، اور پھر ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، فرمایا ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر کے الگ کر دیتا تھا۔ اس قوت اور طاقت کا تقاضا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کے اوپر اس کا شکر ادا کرتے، لیکن فرمایا کہ وہ شکر کے بجائے گھمنڈ کے اندر، غرور اور تکبر کے اندر
مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ تمہاری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی قوت اور جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ فرمایا پھر یوں ہوا کہ ان کے اوپر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا اور مسلسل فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ تو ان کے اوپر یہ جو عذاب آیا ٹھنڈی ہوا کا، مسلسل 7 دن تک یہ ہوا چلتی رہی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر کے یوں پٹخا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوں۔ پھر وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم سمود نے کا ذکر فرمایا کہ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو اور ہدایت پر ضلالت اور گمراہی کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی، اور ایک دن جب کہ وہ اپنے عیاشیوں کے اندر مبتلا تھے، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا جس سے سب زیر و زبر ہو کر کے رہ گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے رکوع کے اندر آتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔